اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ التحریم کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو راز کی حفاظت میں کچھ لغزش اور کوتاہی ہوئی ازواج مطہرات سے، تو اس میں واضح طور پر یہ پیغام دے دیا کہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تم اللہ کی طرف توبہ کرو، کوئی غلطی یا لغزش ہو چکی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات سے جو گرانی ہوئی ہے اس پر یہ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو پیچھے خواتین کا تذکرہ، بیویوں کا تذکرہ سورۃ التغابن سے جاری ہے۔ وہاں کہا گیا تھا کہ تمہاری بعض بیویاں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچو۔ اسی تناظر میں پچھلی سورۃ طلاق تھی، جس میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ اگر بیوی غلبہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو طلاق دے دو، اور اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی جد و جہد کے راستے میں یہ خواتین آپ کی ازواج بھی رکاوٹ بنے تو قرآن حکیم نے کہا عسیٰ ربہ ان طلقکن، اللہ پاک ان کو فارغ کرے اور ان کی جگہ پر نئی بیویاں لے آئے آپ کے لیے۔ اصل غلبہ دین ہے، اس کے راستے کی رکاوٹ کوئی بھی بنے، گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر، ایک مومن کا کام ہے کہ اس کی مزاحمت اور مقابلہ کرے۔ تو اس رکوع میں سب سے پہلے تو توبہ کی اہمیت واضح کی ہے۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، غلطی ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن غلطیوں پر قائم رہنا یہ جرم ہے، توبہ ضروری ہے۔ تو پہلے توبہ کی اہمیت بیان کی، اور پھر دو سچی ایسی خواتین جن کا صدق اور جن کا توبہ کا اعلیٰ مقام تھا ان کا تذکرہ کیا ہے، فرعون کی بیوی اور حضرت مریم کا۔ دونوں نے سچائی کو قائم رکھا، صدق و دیانت پر قائم رہیں تو جنت میں گئیں۔ اور دو انبیاء کی بیویوں کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، کہ باوجود یہ کہ ان کی شادی انبیاء سے ہوئی، لیکن انہوں نے
انبیاء کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی تو اللہ پاک نے انہیں جہنم میں داخل کیا۔ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کسی درجے میں بھی کرے گا، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اپنے تمام اعمال کے حوالے سے سزا و جزا کا جیسا معاملہ ہوگا ویسا ہوگا۔ اس لیے یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ کفار اور منافقین سے جہاد کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے مسلمانوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، خالص اور صاف دل کی توبہ۔ نصوحا خلوص دل کے ساتھ، پوری دلی جذبے کے ساتھ، دل کے ساتھ جب توبہ کی جاتی ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی جاتی ہے، تو پھر اس توبہ کے نتیجے میں دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف خیال بھی نہیں جاتا، اور اگر خیال جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلی توبہ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا، پہلی توبہ خالص نہیں تھی۔ خالص توبہ جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آئندہ دوبارہ وہ عمل اس سے سرزد نہ ہو۔ تو مسلمانوں کو خاص طور پر حکم دیا، پیچھے تو ازواج مطہرات سے کہا تھا ان تتوبا الی اللہ، تم دونوں توبہ کرو گی اللہ کی طرف تو کامیاب ہے۔ یہاں تمام مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، صاف دل کی خالص توبہ، اور اگر توبہ کرو گے تم تو عسیٰ ربکم، قریب ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے، جو تم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر صدق دل سے توبہ کرو گے تو تمہاری سیئات ختم کر دی جائیں گی، اور تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، ایسی جنت کے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو خلوص دل کی توبہ، ظلم، کفر، شرک، بد اخلاقیوں سے توبہ، خالص توبہ ہی دراصل کامیابی کا راستہ ہے۔ انسان اس دنیا میں جو اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ان کا علاج خالص توبہ ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کیا کرو، توبہ کرنے کے بعد بھی غفلت سے اگر توبہ ٹوٹ بھی جائے تو تب بھی توبہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے اور اس کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے کہ جہاں انسان اپنا سر ٹیکے۔ اللہ کو چھوڑ کر جاؤ گے کہاں؟ اس لیے خالص دل کے ساتھ اور پورے ذہنی، فکری، عملی یکسوئی کے ساتھ توبہ کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس دن میں یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اور ان کے ساتھ جتنے بھی مومنین ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ وہ حشر کا دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے بڑی خوشخبری سنائی کہ جو نبی ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اور والذین آمنوا معہ، اور ان پر ایمان لانے والے صدق دل سے تمام صحابہ، اس پوری جماعت جس نے غلبہ دین کے لیے کام کیا ہے، مجاہدے کیے ہیں، دور دراز کے علاقوں پر دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی ہے، ان کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، اس دن ان کی اعمال کی روشنی، ان کے قلب کی جو خصوصی توبہ ہے اس کا نور ان کے ساتھ ہوگا۔ یسعی بین ایدیہم، جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، وہ بھی ایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ کی طرف۔ وہاں سورۃ الحدید میں اس کی تفصیلات گزری تھی کہ یہ نور جو پل صراط سے گزرنے کے لیے
گھٹا ٹوپ اندھیروں میں نکالنے کے لیے ہر مومن کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تحریر فرمایا تھا کہ وہ تمام کے تمام اعمال جب انسان کرتا ہے تو حدیث کے مطابق ہر انسان کے قلب پر ایک نورانی نقطہ لگتا ہے، ہر عمل کے بدلے میں ایک چمکدار سفید نورانی نقطہ قلب پر لگتا ہے۔ تو اعمال کے مجموعے سے قلب جب روشن ہے، تجلیات الہیہ کا محبت بن گیا، انوارات الہیہ اس پر روشن ہے، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو سچا تعلق ہے اس نے دل کو روشن کر دیا، تو یہ اعمال، افکار صالحہ، جد و جہد اور کوشش، ان تمام اعمال کا یہ نور یسعیٰ بین ایدیہم، گھٹا ٹوپ اندھیرے میں انسان کے سامنے روشنی ہو اور وہ بھی تیزی سے اسے سفر طے کرا رہی ہے، دوڑ رہا۔ نور کے دوڑنے کی طاقت بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اس لیے روشنیوں کا سفر بڑا تیز سفر ہے۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق نوری سال اسی لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ سب سے زیادہ تیز رفتار سے روشنی ہی سفر کرتی ہے۔ تو یہ نور جو انسان کے اعمال کا ہے، جب ان تجلیات الہیہ کے ساتھ قلب کا جو نقطہ نورانی ہے مل گیا اور دل روشن ہو گیا، تو یہ سامنے دوڑے گا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، اور جیسے جیسے دوڑے گا ویسے ہی اس انسان کو بھی پل صراط سے گزار لے جائے گا۔ جیسا جتنا نور ہوگا اتنا ہی یہ پل صراط کا سفر طے ہو کر جنت میں پہنچنے کا عمل ہوگا۔ یسعیٰ بین ایدیہم و بایمانہم، اور دائیں طرف ان کا روشن ہوگا۔ یقولون، یہ مسلمان جو ایمان لانے والے ہیں نبی کے ساتھ یہ کہیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو بھرپور اور پورا کر دیجیے، پورا قلب روشن ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ اور جو قلب پر کسی غفلت اور گناہ سے کوئی سیاہ داغ لگ چکے ہیں، واغفر لنا، اسے آپ معاف فرما دیجیے۔ جب انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو دل پر لگے ہوئے سیاہ داغ دھل جاتے ہیں، اور اس کی جگہ پر اس توبہ کے نتیجے میں مزید نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اتمام نور قلب کے اوپر فرما دے، کیونکہ صدق دل سے اس نے توبہ کی ہے۔ اور پھر وہ مسلمان یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز تیری قدرت میں ہے۔ ہم سے لغزش ہوئی، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم سے گناہ ہوئے، تو اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ جب صدق دل سے توبہ ہو جائے اس کے بعد اگلا کام بنیادی طور پر ذمہ داری جہاد ہے۔ کوتاہی جہاد کے راستے میں ہو تو یہ خرابی کی بات ہے۔ اس لیے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص حکم دیا گیا، اور آپ کے ساتھ والذین آمنوا معہ، جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، نبی کی وساطت سے انہیں بھی حکم ہے، یا ایھا النبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کرو جو حق کے منکر ہیں، ظلم شرک سے باز نہیں آ رہے، غلط سسٹم بنایا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کا مقابلہ کرو، مجاہدہ کرو۔ اس نور کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس نور کو لے کر دنیا بھر میں پھیل جاؤ۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ صرف یہاں قیامت کے دن میں نور کے دوڑنے کی بات ہے، بلکہ یہ دلوں کا نور لے کر نکلو مدینہ سے اور دنیا بھر میں پھیل جاؤ، ہر جگہ ظلم اور کفر کے نظام کو ختم کرو، والمنافقین، اور منافقین کے نظام کو ختم کرو۔ قرآن حکیم نے کفار کے ساتھ یہاں منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت
شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جہاں ترجمہ کیا دغا بازوں، دغا بازی کی ہے جنہوں نے بظاہر ایمان لائے ہیں لیکن ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، جہاد کے راستے کی رکاوٹ بنے ہیں، دین کے غلبے کے راستے میں منافقت نے بہت روڑے اٹکائے ہیں۔ اس لیے کفار سے بھی جہاد کرو اور منافقین سے بھی جہاد کرو، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت پر رحمت اور شفقت اس قدر بڑی ہوئی تھی، اتنا انسانیت کے لیے آپ نرم دل تھے کہ اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ اپنے دل کو ذرا ان کے بارے میں سخت کیجیے، وغلظ علیہم۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود طبعی طور پر انسانیت کے لیے انتہائی رحیم شفیق، تو حد سے بڑی ہوئی نرمی وہ بھی انسانیت کے لیے خرابی کی باعث ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ رحیم و شفیق بنیں، لیکن انہی کے لیے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اس دین کے غلبے کی راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، خواہ وہ کافر ہوں یا منافق ہوں، ان دونوں کے خلاف جہاد کیجیے۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دور کے کچھ متجددین اس آیت سے غلط استدلال کرتے ہیں کہ جی اس میں منافقین سے بھی جہاد کا ذکر کیا گیا ہے، تو منافقین کو تو قتل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں تو منافقین کو تو نہیں مارا جا سکتا، منافقین سے جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب منافقین سے جہاد نہیں کیا جا سکتا تو یہ آج کل کے کافر انگریز سامراج اور طاغوت کے خلاف بھی جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں کا چونکہ اکٹھا تذکرہ ہے، حالانکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے کہ کافروں سے جب جہاد کرنے کا یہاں حکم دیا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو ان کافروں کے ساتھ جو ملے ہوئے ظالموں اور متکبروں کے ساتھ جو ملے ہوئے منافقین ہیں، غدار ہیں، دغا باز ہیں، جو ان کے ایجنٹ ہیں، بظاہر اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں اور ان سامراجی طاغوتی قوتوں کی ایجنٹی کر رہے ہیں، ان سے تو بطریق اولا جہاد ہونا چاہیے۔ تو حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ یہاں ہندوستان میں کچھ علماء نے اس آیت سے غلط استدلال کیا ہے، الٹا استدلال تو یہ ہونا چاہیے کہ یہاں حکم دیا گیا جہاد کرنے کا کافروں سے بھی اور کافروں اور ظالموں کے جو ایجنٹ ہیں ان سے بھی۔ اب تم پیمانہ لے کر کھڑے ہو گئے ہو کہ جو کلمہ گو ہے اس سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اگر کلمہ گو دشمن کی صف میں شامل ہو کر آیا ہے اور انسانیت کے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کلمہ گو کو اصل لڑائی تو ظالم و سامراجوں سے ہے، وہ اگر اس کا ایجنٹ بن کر آتا ہے اور وہ گندم کے ساتھ گھن بھی پیسی جاتی ہے تو پیسے گی۔ تو بجائے استدلال درست کرنے کے غلط استدلال یہاں کیا، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے۔ سختی کا واضح اور دو ٹوک حکم دیا گیا، جہاد بھی کرو اور ان پر سختی کرو۔ کہیں اگر لڑائی کا موقع نہیں ہے تو دوسرا راستہ بتلا دیا، بسا اوقات قتال یا جہاد کا موقع نہیں ہوتا تو لیکن اپنے رویے سے، اپنے کردار سے ان کے خلاف سخت معاملہ کیا جائے، ترش روئی سے پیش آئیں۔ ان منافقین کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، لوگوں کو بتلایا جائے کہ یہ اللہ کے راستے کی رکاوٹ۔ قرآن کہتا ہے وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ گویا کہ جس جہاد کا تذکرہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا، حزب اللہ نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ اصل بات ہے، اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ بنے، کافر ہوں یا منافق، ظاہری طور پر اسلام قبول کیے ہوئے ہوں لیکن ظلم اور کفر اور شرک کے لیے کردار ادا کرنے والے ہوں، تو ان پر سختی کیجیے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ پھر اگلی آیات میں ان خواتین کا تذکرہ ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا،
اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کا، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، ان دونوں نے کفر کیا، باوجود یہ کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی بیویاں ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کے مشن کی رکاوٹ ہمیشہ انہوں نے کی۔ جیسے نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو دعوت دی، ایسے ہی انہوں نے اتنا ہی عرصہ نوح علیہ السلام کی خلاف ورزی کی۔ لوط علیہ السلام نے جتنا قوم کو لواطت سے روکنے کا حکم دیا، اتنا ہی ان کی حمایت کی اس عورت نے۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت دوسروں کو، مردوں کو تو لواطت اور عورتوں کو عورتوں سے ملاپ کی، جسے عربی میں سحاقت کہتے ہیں، رگڑنا، تو یہ اس کی دعوت دیتی تھی، خرابی پیدا کرتی تھی، اس کے دماغ میں یہ خرابی تھی۔ تو یہ امرأۃ لوط اور امرأۃ نوح دو خواتین گو انبیاء کی بیویاں ہیں، لیکن جب کفر کیا، قرآن کہتا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے دو مخلص اور صالح بندوں کے ماتحت تھیں، ان کے نکاح میں تھی۔ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی ان دونوں سے، عقیدے میں، فکر میں، عمل میں، مشن میں، جہاد کے راستے کی رکاوٹ بنی، دشمنوں تک خبر پہنچاتی رہیں، تو ان دونوں نے خیانت کی۔ یاد رکھو انبیاء علیہم السلام کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ زنا جیسے عمل کے ارتکاب والی خیانت نہیں کرتی، کیونکہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، نکاح کے معاملے میں یعنی جنسی بے راہ روی ان کے اندر نہیں ہوتی۔ یہاں جس خیانت کا تذکرہ ہے اس کا تعلق انبیاء علیہم السلام کے مشن، ان کے دین، ان کے غلبے کی جد و جہد کے راستے کی رکاوٹ بننا، کہ بظاہر نبی کے گھر میں ہے لیکن نبی کے مشن کے راستے کی رکاوٹ بن رہی ہیں، یہ خیانت یہاں مراد ہے۔ فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو دونوں کو اللہ کی جانب سے کوئی، اللہ کے مقابلے پر کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی، کہ شاید نبی کی بیوی ہونے کے ناطے کچھ بچت ہو جائے، ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ جب وہ کفر اور شرک اور ظلم کا ساتھ دینے والی بنی تو قیل ادخلا، دونوں سے کہا دونوں داخل ہو جاؤ جہنم میں، دیگر داخل ہونے والوں کے ساتھ، کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے کہ تم نے نبی کے مشن کی راستے کی رکاوٹ بن کر غلط کردار ادا کیا ہے، لہٰذا اب تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کسی بھی صورت میں معاف کیا جائے۔ قانون اور ضابطہ یہی ہے، عام انسانوں کے لیے قانون بتلا دیا کہ توبہ اور صدق دل کے ساتھ جماعت کی اجتماعیت میں شریک ہونا ضروری، نبی اور والذین آمنوا معہ اس میں شرکت ضروری ہے۔ اس لیے لوگوں سے بھی کہا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ اکرام، تو صحابہ کی اجتماعیت کا حصہ ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اس جماعت کے خلاف کام کر رہی ہیں، خواہ کسی کتنے ہی بڑے نیک آدمی کی بیوی ہو، اسے اپنا حساب کتاب خود دینا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے دیگر دو عورتوں کی مثال سنو، ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے للذین آمنوا، ایمان والوں کی۔ کون کون سی دو خواتین؟ امرأۃ فرعون، پہلے تو فرعون کی بیوی آسیہ، اس کا تذکرہ کرتا ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے کہا حضرت آسیہ نے کہ اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فرعون، اور مجھے نجات دے فرعون سے، وَعَمَلِهِ، اور فرعون کے تمام اعمال اور کرتوتوں سے، یہ جو ظلم اور کفر کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں اس سے مجھے نجات دے۔ گویا کہ
فرعون کی طاغوتیت اور سامراجیت کے خلاف انہوں نے مزاحمت کی، اس کے سسٹم سے بغاوت کی، اور ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ آسیہ بہت اولو العزم خاتون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو کامل بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن عورتوں میں کامل صرف 3 ہی خواتین ہیں جی، آسیہ امرأۃ فرعون، اور مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عائشہ کے بارے میں تو کہا کہ عائشہ کی فضیلت تو ایسی ہے جیسے تمام کھانوں میں سب سے عمدہ ترین کھانا ثرید کی ہے۔ تو یہ 3 خواتین مردانہ خصوصیات کی حامل ہیں، مکمل عورت، اور ایسی کامل عورت کہ مردوں سے بھی آگے بڑھ گئیں۔ فرعون اپنی تمام تر سفاکی کے ساتھ آسیہ کو زیر نہیں کر سکا۔ ان کی ہمت اور ان کی جرأت ایسے ماحول میں جہاں بنی اسرائیل کے بچے قتل ہو رہے ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام محل میں ان کا پگوڑا پہنچ جاتا ہے تو اسے اٹھاتی ہیں، پیار کرتی ہیں، شفقت کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور پوسا، یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کو دودھ پلانے والی اس کی ماں ہے اور بنی اسرائیلی عورت ہے، اسرائیلی عورت کا دودھ یہ بچہ پی رہا ہے۔ اس کے باوجود فرعون کے گھر میں رہ کر اس کے دشمن کو پالنا یہ کمزور عورت نہیں کر سکتی، وہ تو ذرا سی دیر میں ڈر کر خوف کھا کر راز اگل دے گی۔ لیکن مسلسل 20-25 سال تک موسیٰ علیہ السلام جب تک فرعون کے گھر میں رہے، موسیٰ علیہ السلام کی ہر طرح سے پرورش کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کو موقع فراہم کرنا، یہ جرأت اور دلیری کا کام ہے، مردانہ خصوصیات میں سے ہے۔ جہاد کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ جہاد صرف قتال ہی نہیں ہے، جہاد مشکل ماحول کے اندر راستہ بنانا اور اپنے مشن کو، اپنے فکر کو غالب کرنا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب آ کر دعوت دینے فرعون کو، تو سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی یہی آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ایسے مخالفانہ ماحول میں کہ جہاں فرعون بفرا ہوا ہے، دعویٰ کر رہا ہے انا ربکم الاعلیٰ، ساحروں اور جادوگروں کو کہتا ہے کہ تمہیں سخت ترین سزا دوں گا، تو وہاں گھر کے اندر اپنی بیوی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اور جب بات فرعون کے سامنے کھل گئی کہ ان موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور ان کو پالنے پوسنے والی اور ان کے لیے سارے کام کرنے والی وہ آسیہ ہے، تو پھر شدید ترین اذیتیں دیں، زمین پر لٹا کر چاروں ہاتھوں پاؤں پر میخیں گاڑ دیں، اور پھر آگ سے داغ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ تو موسیٰ کا انکار کر۔ تو ایسی تکلیف اور اذیت کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی۔ جب تکلیفیں اور ایذائیں بڑھ گئیں تو پھر یہ آخر میں دعا کہ جب وہ انہیں شہید کیا جانے لگا تو اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس بیت سے، یہ جو جہنم فرعون والی جو بیت ہے، گھر تھا یہ بھی، تو اس بیت سے نجات دے اور جنت میں میرا گھر بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور مجھے اس فرعون اور اس کے عمل سے میں برات کا اعلان کرتی ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اسی طرح انہوں نے اعلان کیا کہ فرعون اور اس کے عمل سے میں بری ہوں اور مجھے ان ظالم قوم سے نجات دے۔ تو بڑی جرأت اور دلیری اور بہادری کی بات۔ ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، دوسری خاتون مریم بنت عمران جنہوں نے اپنی حفاظت کی، عفت اور عصمت اختیار کی، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی شہوت کو کنٹرول کیا، فنفخنا فیہ من روحنا، ان کی اسی پاک دامنی اور پاکیزگی کی وجہ سے ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی،
من روحنا، جبرائیل آئے جس کی تفصیلات صورت مریم میں پیچھے گزر چکی ہیں۔ فتمثل لہا بشرا سویا، جبرائیل ایک کامل مکمل مرد کی صورت میں آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام میں ڈالی، اور قرآن حکیم کہتا ہے وصدقت بکلمات ربہا۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا۔ عام اور کمزور عورت بغیر شادی کے بچہ لے آئے تو اس کے لیے تو جینا محال ہے۔ جہاں ہر جگہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، لوگوں نے کہا کہ تیری ماں بھی باغی نہیں تھی اور نہ تیرا باپ تھا، ہاں جی تو یہ کہاں سے لے آئی؟ تو اتنے بڑے ماحول کا مقابلہ کرنا جرأت اور ہمت کے ساتھ یہ غیر معمولی عورت ہی کر سکتی ہے، کامل عورت جن میں اعلیٰ درجے کا کمال ہو، کہ جب اللہ نے ایک نیا کام ان کے ذریعے سے کیا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دیا، تو اس کو جرأت اور دلیری سے قبول کرنا، اس پر قائم رہنا، اس میں کسی قسم کی لغزش اور کوتاہی نہ کرنا، یہی مریم کا کمال ہے۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور انہوں نے سچ کر دکھایا اپنے رب کے کلمات کو اور رب کی کتابوں کو، جو انبیاء بنی اسرائیل کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ تورات میں زناکاری سے رکنے اور اولو العزمی کے ساتھ جد و جہد اور جہاد کرنے کا جو حکم تورات میں، صحف ابراہیم میں، اسی طریقے سے زبور میں، جو بھی اس سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی تھی اللہ کی طرف سے، ان میں جو ہدایات دی گئی تھیں بڑے مخلصانہ طریقے سے مریم نے ان تمام ہدایات پر عمل کیا۔ پیدا ہوئی تو لڑکی ماں پریشان کہ یہ میں نے تو حرم کی خدمت کے لیے نیت کی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ محرراً وہ آزاد ہوگا اور خدمت کرے گا، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ لیکن لڑکی ہو کر لڑکے سے بڑا کام کیا، اسی حرم کی خدمت کا، پاکیزگی برقرار رکھتے ہوئے بیت المقدس کی خدمت حضرت مریم علیہ السلام نے کی، مشن کا مرکز بنایا۔ اس سے بڑی بہادری اور دلیری اور کمال کیا ہوگا؟ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والی تھیں، اللہ کی بندی تھیں، بندگی اللہ کی کرتی تھی، محراب میں عبادات کرتی، جس کی تفصیلات پیچھے سورۃ آل عمران میں گزر چکی کہ اللہ اس موسم سے ہٹ کر پھل ان کو عنایت کرتا تھا۔ تو یہ مریم کا حال ہے۔ دو عورتوں کا یہاں تذکرہ آیا ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور نے کمال مردوں والی خصوصیات کی حامل عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس صورت کے شروع میں تھا کہ گو ایک راز کے بیان کرنے میں بشری اور طبعی تقاضوں کے تحت ایک بات ان سے صادر ہوئی، لیکن خلوص دل سے انہوں نے جو توبہ کی اور اس پورے ماحول کا، پورے حالات کا پورے صدق دل کے ساتھ اللہ کے سامنے اعتراف کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے پھیلاؤ کے لیے جو کام کیا، 20-22 سال کی عمر ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور اگلے 40-50 سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے پھیلاؤ اور اس کے غلبے کے لیے جو کردار ادا کیا۔ فقیہۃ النفس، جن کی جرأت اور دلیری اور بہادری نے، ان کی فقاہت نے دین کے پھیلاؤ کے لیے بڑا اولو العزم کردار ادا کیا۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ بھی اگر ان کی کوئی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی غلط فہمی پر مبنی ہوتی تو حضرت عائشہ اس کی اصلاح کرتی۔ عبداللہ ابن عمر کے بہت سارے واقعات، وہ بھی 20-22 سال کے تھے۔ ابن عمر بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر بھی اتنی ہی تھی، لیکن ابن عمر کے مقابلے میں عائشہ صدیقہ کی فقاہت اور سمجھ کہ بہت سے واقعات میں عبداللہ ابن عمر نے کوئی بات کی تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اللہ ان پر رحم کرے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو امت نے حضرت عائشہ صدیقہ کی بات
قبول کی ہے جی۔ تو یہ فقاہت اور سمجھداری میں، دین کو غالب کرنے میں جو کردار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو گویا کہ اس صورت میں انہی 3 خواتین کا ذکر کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت ہی کی روشنی میں ان 3 عورتوں کے کمال کا ذکر کیا ہے کہ مردوں میں تو کمال والے بہت سارے ہیں، لیکن عورتوں میں کمال والی عورتیں یہ 3 ہی ہیں۔ اب ان صورت کے سیاق و سباق سے جی کچھ لوگ جن کو بغض ہے صحابہ سے، اور بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اوٹ پٹانگ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ توبہ کرنے کا ان کو حکم دیا۔ بھئی توبہ کر کے دین کے غلبے کے لیے کام کیا تو کس سے جسے توبہ نہیں ہوئی؟ اگر اس طرح کے جملے اور جزیات کو پکڑنا ہے تو وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر آئے اور فاطمہ اور حضرت علی سے کہا کہ صبح تہجد میں کیوں نہیں اٹھتے تم؟ تو حضرت علی نے کہا اللہ میاں اٹھا لیتا ہے تو اٹھ جاتے ہیں، نہیں اٹھاتا تو نہیں صحیح جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، اور حضور واپس رخ کر کے باہر تشریف لے گئے۔ تو ایک تنبیہ کی، تو یہ صحابہ کی تعلیم و تربیت کا حصہ ہے، اور اس تعلیم و تربیت کے دوران اگر کسی طالب علم سے کوئی غلطی یا لغزش ہو جائے اور وہ اپنی لغزش دور کر لے تو اس پر کیا الزام ہے؟ تعلیم و تربیت میں تو ہر آدمی بچپن سے سیکھتا ہے، کچھ نہ کچھ لغزشیں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، بلکہ غلطیاں ہوتی ہیں تو سیکھتا ہے جی۔ جو شاہ سوار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے گر گر کر ہی شاہ سوار بنتا ہے، تو اب اگر اس کی گری ہوئی باتوں کو لے کر بیٹھ جاؤ اور اس پر عیب نکالنا شروع کرو تو کوئی دنیا کا انسان محفوظ نہیں رہے گا۔ تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ پاک نے صاف کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھی اور والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ انہیں عزت دیتا ہے، اور یہاں کیڑے نکالنے والے کیڑے نکالنا چاہتے ہیں جی صحابہ میں اور ان کی جدوجہد اور کوشش میں، کردار میں، یہ رویہ غلط ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ اس طرح کے نتائج نکالنا قطعی طور پر غلط ہے، بلکہ صحابہ کی اس اجتماعیت نے اس پیغام کو جو اللہ نے منتقل کیا صدق کے دل سے قبول کیا، اور سیدھے راستے پر یہ صحابہ کی جماعت قائم رہی۔ جن منافقین کا تذکرہ ہے وہ تو عبداللہ ابن ابی، اور یا آج بھی اگر کوئی کفر و شرک اور سامراج کی اعلی کاری کا کردار ادا کریں تو ان کا مقابلہ، ان کے خلاف جہاد اور جد و جہد ہے۔ اس آیت کا بھی غلط استدلال کرنا قطعی طور پر درست نہیں۔ سوچ اور فکر کو صحیح کیے بغیر غلبہ دین کا عمل نہیں ہو سکتا، اور غلبہ دین لازمی ہے، تو جہاد ضروری ہے۔ اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔